ایک میں آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں ایک مال میں اپنی پینٹنگز کو لے کے گیا، کیلیگرافی کی۔ تو وہاں پہ میں اپنی پینٹنگز دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو میں نے گفتگو کر رہا تھا سیل مین کے ساتھ۔ تو ایک صاحب جو کسی رچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یا نو دولتیے تھے وہ، میرے خیال میں تو وہ نو دولتیے میں ان کو کہوں گا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پینٹنگز کتنی کی اور یہ اس پہ کیا تحریر کیا ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اس پہ یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے پوچھا یہ کتنے کی؟ تو میں نے ان کو بتایا یہ 40,000 کے لگ بھگ انشاءاللہ اس کا جو میرا پلان ہے کہ اس کا ہدیہ بنے گا۔ تو وہ صاحب مسکرائے، انہوں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو رومز میں لگیں گی، تو یہ کون سا کچھ دیں گی؟ تو میں نے چاہا ان کو آنسر دوں، لیکن وہ صاحب یہ کہہ کے چل دیے۔ تو خوش قسمتی سے میں جب نیچے اترا تو وہ صاحب ایک کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے تھے، جس کے اوپر جو پرفیوم کا کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں۔ تو وہ وہاں سے ایک پرفیوم پرچیز کر رہے تھے جس کی مالیت تھی تقریباً 50 کے لگ بھگ، اور وہ بوٹل کو 60 ml کی ہوگی آئی تھنک سو۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ بتائیے گا محترم کہ یہ آپ نے کتنے کا خریدا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تقریباً 50 کے لگ بھگ میں نے اس کو خریدا ہے۔ میں نے کہا یہ اس میں اتنا سا اس کا لیکوڈ ہے، یہ آپ 2-3 دفعہ لگائیں گے تو 4 دفعہ لگائیں گے تو یہ اڑ کے ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آپ کو اس کے مقابلے میں جو خطاطی اور قرآن پاک کی آیت ہے وہ زیادہ ایکسپینسز لگی۔ تو وہاں پہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہی، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی برکات اور فیض ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے جسموں پہ، ہماری روح پہ، ہمارے خیالات پہ، ہماری زندگی میں اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ واقعہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چوری صاحب جو گئے، وہ وہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ قرآن آیات لکھ کر دیتے تھے اپنے مریدین محبین کو، ان کے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ تو وہ چوری صاحب نے جا کر تنزیہ ان سے پوچھا کہ یہ بابا جی اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے، یہ جو آپ قرآن پاک لکھ کے جو دیتے ہیں کاغذ پہ لکھ کر، اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے؟ تو وہ بزرگ اس کی طرف دیکھا، انہوں نے بڑے غور سے دیکھا اور اس کو کہا کہ یار مجھے تم کچھ بیوقوف آدمی لگ رہے ہو۔ تو وہ بھائی صاحب بہت زیادہ ناراض ہو گئے، ان کا پارا ہائی لیول پہ چلا گیا۔ تو بزرگ نے کہا ذرا ٹھہرو، میری بات سنو، 1 منٹ ٹھہریے گا، میں آپ کو اس کا آنسر دیتا ہوں۔ ذرا انہوں نے کہا آپ نے مجھے بیوقوف کہہ دیا، ہمار کہہ دیا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ مجھے صرف بتائیں، میرے ایک لفظ نے آپ کی شخصیت پہ اتنا اثر کیا ہے کہ آپ 1 سیکنڈ میں ایک لفظ کی وجہ سے بھڑک اٹھے ہیں، آپ کا سارا شخصیت ہی چینج ہو گئی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ قرآنی آیات کا ہماری زندگی میں کتنے اثرات مرتب ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر اس کی رحمتیں برکتیں کتنی ہوں گی، اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں ہے۔ اور میں میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد مخاطب تھا ان لوگوں سے، اور جو ہمارے ان بچوں کی پروموشن کے لیے، ان کو مالی طور پہ مستحکم کرنے کے لیے، ان کو کہہ لیں کہ اپنا وقت جو ہے اس کام میں بتانے کے لیے، اور ان کو مالی طور پہ معاونت کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں ان سے خریدنا ضروری ہیں، اور اس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے اور پوری پاور کے ساتھ پروموٹ کرنا ہے۔ آنے والی نسلوں کو بھی یہ بتانا ہے، ہمارے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ اس قرآن پاک جو ہمیں تحفہ رب العالمین رسول اللہ کے صدقے ہمیں دیا، اور ان کے کرمز پہ ہم پہ یہ نازل ہوا، ہم کو ملا، اس کی برکات اور اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کتنی پریشانیاں، کتنی دنیاوی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا اگر ہم اسے ان اٹیچ کر دیتے ہیں۔ سو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، یہ میرا آپ کو یہ واقعہ بتانا اور یہ ویڈیو بنانے کا جو مجھے حکم ہوا تھا، کسی شخصیت نے مجھے حکم دیا، تو میں یہ بنا کر آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ اس کی اہمیت کو پلیز سمجھیں، تاکہ ہماری آنے والی جنریشن اس کو فالو کر سکے اور اس پہ محنت کر سکے اور اس پہ آگے بڑھ جائے۔ ہم سے آگے ہمارے جو آرٹسٹ، ہمارے مصور، جو ہمارے خطاط پیچھے انہیں ماضی میں انہیں وہ مقام نہیں مل سکا جو اس کے وہ حقدار تھے، تو آنے والے جو آرٹسٹ اور خطاط ہیں ان کو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ